سرور کائنات کا پلڑا بھاری نظر آئے گا. کیا وجہ ہے؟ اب بھی کوئی ہے یہ بات کہے؟ جب ساری کائنات ایک پلڑے میں ہے، میرے آقا ایک پلڑے میں ہیں، جس طرح آپ کی ذات سب سے وزنی ہے، اس طریقے سے آپ کی بات بھی سب پر، بات زور سے کہو، آپ کی بات بھی سب سر، آپ کی ذات جس طرح وزنی ہے، آپ کی بات بھی ساری کائنات پر سب سے زیادہ وزنی ہے. امام ابو حنیفہ کہیں، امام شافعی کہیں، امام مالک کہیں، امام احمد بن حنبل کہیں، حضرت موسیٰ کہیں، عیسیٰ کہیں، حضرت ابراہیم کہیں، حضرت شعیب کہیں، حضرت زکریا کہیں، حضرت یحییٰ کہیں، سب کی بات ایک طرف ہے. محمد رسول اللہ کی بات ساری کائنات کے لوگوں پر بات کیا ہے؟ جس طرح آپ کی ذات وزنی ہے، اس طرح آپ کی بات بھی وزنی ہے. جس طرح آپ کی ذات وزنی ہے، اس طرح آپ کی بات وزنی ہے. تلاش حق ہے، پیغام حق ہے. لوگوں، جس کی بات بھی سب سے وزنی، جس کی ذات بھی سب سے زیادہ وزنی، تو بات پھر کس کی مانی جائے؟ پھر بات کس کی مانی جائے؟ مجھے ایک دوست ملے اور اکثر یہ ہم سے سوال ہوتے ہیں. اس نے قرآن کی آیت پڑھی، قرآن کی آیتیں یہ بڑی الٹی سیدھی پڑھتے ہیں اور اپنے مطلب کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، ایسی قرآن کی تفسیریں انہوں نے کی ہیں کہ میرا وہ موضوع نہیں، ورنہ آپ کے سامنے میں کھول کر بیان کرتا کہ انہوں نے اللہ معاف فرمائے یہود و نصارہ کو بھی کراس کر دیا، ان کو بھی کراس کر دیا انہوں نے. یحرفون الکلم عن مواضعہ، جس طرح انہوں نے تورات کو بدلا، انجیل کو بدلا، اس کے حکم کو بدلا، اس کے احکامات کو بدلا، ایسے ہی انہوں نے قرآن کے احکامات کو بدلا ہے. میرا یہ موضوع نہیں ہے، پھر کبھی زندہ رہا تو اس موضوع پہ بات کروں گا، لیکن میں صرف اتنا بتلانا چاہتا ہوں. ایک صاحب ملے، بہت بڑے عالم دین ہے، کہنے لگے قرآن کے اندر اللہ نے لکھا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل قیامت کے دن تمام لوگوں کو ان کے اماموں سے پکارا جائے گا، ان کے اماموں سے پکارا جائے گا. یہاں سے تقلید فرض ثابت ہوتی ہے. میں نے کہا اچھا. کہتے ہیں اگلی بات دیکھیں. میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہنے لگے آپ لوگ اماموں کو نہیں مانتے. حالانکہ یہ بات سرے سے غلط ہے، یہ بات الزام ہے کہ ہم اماموں کو نہیں مانتے. یہ بہت بڑا بہتان ہے کہ ہم اماموں کو نہیں مانتے. ہم اماموں کو مانتے ہیں، لیکن امام مانتے ہیں، رسول ماننے کو تیار. ہم بزرگوں کو بزرگ مانتے ہیں، خدا ماننے پہ تیار. یہ کہتے ہیں نا قبروں والے، یہ ولیوں کو نہیں مانتے. کیا ہم ولیوں کو نہیں مانتے؟ کس نے کہا نہیں مانتے ولیوں کو؟ ہم ولیوں کو مانتے ہیں، ولیوں کو ولی مانتے ہیں، ولی کو خدا نہیں مانتے، مشکل کشا نہیں مانتے. ہم اماموں کو مانتے ہیں، ہم امام حنیفہ کو مانتے ہیں، لیکن کیا مانتے ہیں؟ ہم ان کو فقہ کا امام مانتے ہیں، امام مالک کو حدیث کا امام مانتے ہیں، امام احمد بن حنبل کو حدیث کا امام مانتے ہیں، امام شافعی کو حدیث کا امام مانتے ہیں، امام سیبوی کو نحو کا امام مانتے ہیں، امام غزالی کو فلسفے کا امام مانتے ہیں. کوئی فلسفے کا امام، کوئی نحو کا امام، کوئی صرف کا امام، کوئی منطق کا امام، کوئی فقہ کا امام، کوئی حدیث کا امام، کوئی کس کا امام، کوئی کس کا امام. لیکن دین کا امام صرف ایک ہے، جس کا نام کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. دین کا امام کون ہے؟ دین کے امام ابو حنیفہ، دین کے امام شافعی. وہ تو ایک شعبے کے امام ہیں، وہ تو ایک شعبے کے امام ہیں، ایک حصے کے امام ہیں. وہ حدیث کے امام، وہ فقہ کے امام، وہ قیاس کے امام، وہ رائے کے امام. لیکن دین کا امام کون ہے؟ توجہ میری طرف، کھانے کی طرف توجہ کم رہے، توجہ میری طرف. یہ کھانے سے قیمتی میری باتیں ہیں. عرض یہ ہے کہ مولانا نے مجھے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر امام کو کل قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا اور امتیوں کو اس کے ساتھ بلایا جائے گا. میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے کہ آپ تو اماموں کو مانتے ہی نہیں، آپ تو اماموں کو مانتے ہی نہیں. میں نے کہا آپ اپنی بات پوری کریں. کہتے ہیں جی کہ دیکھیں امام ابو حنیفہ آئیں گے کل قیامت کے دن میدان محشر میں. میں نے کہا بالکل آئیں گے. کہنے لگے اعلان ہوگا حنفیوں امام ابو حنیفہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ.
ہم سارے خوشی خوشی امام حنیفہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا بڑی زبردست بات ہے۔ کہتے ہیں پھر امام شافعی آئیں گے؟ بالکل آئیں گے۔ اعلان ہوگا شافعیوں امام شافعی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، شافعی سارے ادھر کھڑے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا بالکل ایسے ہی ٹھیک۔ کہتے ہیں اعلان ہوگا مالک آئیں، امام مالک آئیں گے، کہا جائے گا مالکیوں سارے ادھر اکٹھے ہو جاؤ، ادھر اکٹھے ہو جائیں گے۔ کہا اعلان ہوگا حنبلیوں احمد بن حنبل آئیں، احمد بن حنبل آئیں گے، حنبلیوں ادھر ہو جاؤ، سارے ادھر ہو جائیں گے۔ مجھے کہنے لگا دیکھا جنت کا منظر، میدان محشر کا منظر؟ میں نے کہا کیا منظر ہے؟ کہتے ہیں منظر یہ ہے کہ سارے اپنے اپنے اماموں کے پاس کھڑے ہیں اور تم منہ دیکھ رہے ہو، ہیں تم اکیلے کھڑے منہ دیکھ رہے ہو۔ تم کدھر جاؤ گے بے امامے؟ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں بے پیرے، ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ یہ بے پیرے ہیں، یہ بے امامے ہیں، ان کا امام کوئی نہیں۔ میں نے کہا یار بات سوچنے کی ہے، بات کیا ہے؟ کہتے ہیں پھنسا دیا نا شاہ جی، آج پھنسایا نا آپ کو؟ میں نے کہا بالکل آپ نے پھنسا دیا، آج میں پھنس گیا ہوں، سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ واقعتاً یہ بنے گا کیا کل قیامت کے دن۔ میں نے کہا مجھے یہ بتلاؤ رسول اللہ بھی میدان محشر میں ہوں گے؟ بالکل ہوں گے۔ میں نے کہا شافعی امام شافعی کے ساتھ، مالک امام مالک کے ساتھ، حنبلی امام احمد حنبل کے ساتھ، حنفی امام حنیفہ کے ساتھ، رسول اللہ تو اکیلے کھڑے ہوں گے؟ کہتا ہے ہاں وہ تو اکیلے کھڑے ہوں گے۔ میں نے کہا ادھر اہل حدیث بھی اکیلے؟ کہا وہ بھی اکیلے ہوں گے۔ میں نے کہا اہل حدیثوں کو رسول اللہ آواز دیں گے اہل حدیثوں دنیا میں میرے علاوہ کسی کو امام نہیں مانا، آؤ میری چادر کے نیچے ہو کر جنت کے اندر چلے جاؤ۔ دنیا میں تم نے میرے علاوہ کسی کو نہیں مانا، آؤ میرے ساتھ جنت میں جاؤ۔ کہنے لگا یہ کہاں سے نکالی ہے؟ میں نے کہا جہاں سے آپ نے نکالی ہے۔ آپ نکال سکتے ہیں، ہم نہیں نکال سکتے۔ آپ نکال سکتے ہیں اپنی طرح سے تفسیریں، ہم نہیں نکال سکتے۔ آپ اگر غلط تعبیر کر سکتے ہیں تو ہم تو صحیح تعبیر کر رہے ہیں۔ ہم کہیں گے اللہ تیری وحدانیت کے اندر ہم نے کسی کو شریک نہیں کیا، اللہ تیرے نبی کی رسالت میں بھی ہم نے کسی کو شامل نہیں کیا، اللہ ہم نے کسی کو شامل نہیں کیا۔ اللہ جس طرح تیری ذات کو ہم نے مانا ہے، تیری ذات سچی تھی، تیری ذات کی عبادت کی ہے، جس طرح عبادت میں تیری ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا، اسی طریقے سے طریقے میں محمد رسول اللہ کے کسی اور کو شریک نہیں کیا ہے۔ یہ پیغام حق ہے، یہ تلاش حق ہے، لوگوں دعوت فکر ہے۔ قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ضد کو چھوڑ کر، عناد کو چھوڑ کر، تعصب کو چھوڑ کر صرف ہماری دعوت پر غور کریں کہ خدا را ہماری دعوت یہ ہے کہ لوگوں ساری کائنات کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ کی بات کو مان لو، لوگوں رسول اللہ کی بات کو مانو۔ خدا کی قسم ہے رسول اللہ کی بات کو مانو گے تو جنت میں جاؤ گے، بصورت دیگر جنت میں جا سکتے۔ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، ساری امت جنت میں جائے گی مگر جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے۔ فرمایا اللہ کے رسول قیل لہ من ابا یا رسول اللہ، کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری اطاعت نہ کی گویا اس نے جنت میں جانے سے خود ایک بات بتلاؤ انصاف کے ساتھ، جو لوگ امام ابن حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو کہتے ہیں ہم ان کے مقلد ہیں، ایک بات خدا را بتلاؤ میرے نبی نے دین کے اندر کون سی کمی چھوڑی ہے جو امام حنیفہ نے پوری کر دی ہے؟ ایک بات کوئی بندہ بتلا دے۔ یہاں لوگ پتہ ہے کیا سوال کرتے ہیں؟ آپ اماموں کو نہیں مانتے، آپ فقہ کو نہیں مانتے، اچھا بتلائیں نماز کے اندر فرض کتنے ہیں، واجب کتنے ہیں، سنت کتنے ہیں، مستحبات کتنے ہیں، مباحات کتنے ہیں، مکروہات کتنے ہیں، فلاں کتنے ہیں، فلاں کتنے ہیں؟ میں نے کہا مجھے تو اس کا ایک ہی جواب آتا ہے، ہم سادہ سے لوگ ہیں، ہمیں ایک ہی جواب آتا ہے، ہمیں ایک ہی بات آتی ہے۔ عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا تھا، اس وقت بھی کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو ان باتوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا عبداللہ یہ وتر واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مباح ہے، یہ کیا ہے وتر؟ انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واوترنا،
اللہ کے رسول وتر پڑھتے تھے، ہم پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ یہ فرض ہیں، واجب ہیں، سنت ہے، مستحب ہے، ہم تو رسول اللہ کی بات کو دیکھ کر اپنی گردن جھکا دینے والے ہیں۔ صحابہ وہ نہیں تھے کہ رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہوں تو ساتھ کھڑے ہو کے پوچھتے ہوں اللہ کے رسول اچھا یہ انگلی ہلائی ہے یہ فرض ہے، اچھا یہ ہاتھ باندھے ہیں یہ سنت ہے، اچھا یہ آپ نے رکوع کیا ہے یہ واجب ہے، اچھا آپ نے سر اٹھایا ہے یہ فرض ہے۔ صحابہ یہ نہیں پوچھتے تھے، صحابہ کیا کرتے تھے؟ ادھر فرمان محمد ہے ادھر گردن جھکائی ہے، اس سے اگلی بات ادھر فرمان محمد ہے ادھر گردن کٹائی ہے، ادھر گردن کٹائی ہے۔ یہ صحابہ ہیں، یہ اس طرح نہیں سوچتے تھے جس طرح آج مولوی سوچتا ہے۔ اچھا جی نہیں تو پھر یہ بتلاؤ فرض کتنے ہیں، واجب کتنے ہیں، سنت کتنے ہیں، مستحبات کتنے ہیں، مکروہات کتنے ہیں؟ میں نے کہا صحابہ تو ان باتوں میں پڑھتے نہیں تھے، صحابہ جنت میں چلے گئے، ہم بھی ان باتوں میں نہیں پڑھتے۔ رسول اللہ نے طریقہ نماز کا بتلا دیا، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک نماز کا طریقہ بتلا دیا، ہم نے وہاں سے لے کر وہاں تک نماز پڑھنی ہے۔ جس طرح ابوبکر کی نماز قبول ہو گئی، عمر کی قبول ہو گئی، عثمان کی قبول ہو گئی، علی کی قبول ہو گئی، عشرہ مبشرہ کی قبول ہو گئی، وہ جنت میں چلے گئے۔ انشاءاللہ اہل حدیث بھی اس پر عمل کر کے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ پیغام حق ہے، یہ کیا ہے؟ پیغام حق ہے، حق کا پیغام ہے۔ اس پیغام کو لے کر دنیا میں پھیل جاؤ۔ خدا کی قسم ہے میں آخر میں ایک بات کہنے لگا ہوں، آپ کو شاید اس کی قدر و منزلت پتہ نہ ہو، ان سے پوچھو جو وہاں سے ہو کر آتے ہیں، ان کے سامنے کتنی بڑی بڑی دیواریں ہوتی ہیں۔ مجھ سے آج بھی یہ سوال لوگ کرتے ہیں آپ کافر ہیں یا آپ کے والد صاحب کافر تھے، آپ غلط ہیں یا آپ کے دادا غلط تھے، آپ غلط ہیں یا آپ کے پردادا غلط تھے؟ میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے، ایک ہی جواب ہوتا ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ لوگوں مجھ سے میرے ثواب میرے عمل کے بارے میں اللہ پوچھے گا، میرے باپ دادا کے عمل کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تمہارے باپ نے کیا کیا، دادا نے کیا کیا، انہوں نے جو کیا اللہ نے ان سے پوچھ لیا، اللہ کو جواب انہوں نے دے دیا ہوگا۔ میں جو کروں گا میں وہ جواب دوں گا، میں جو کروں گا میں وہ جواب دوں گا۔ اور میرا نقطہ نظر یہ ہے لوگوں اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو کہ اللہ نے اہل حدیث بنایا ہے۔ خدا کی قسم اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں کہ ہم قرآن و سنت کا دفاع کر رہے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اماموں کا دفاع، اکابر کا دفاع، علماء کا دفاع، فلاں کا دفاع، فلاں کا دفاع۔ ہم وہ ہیں جو رب کے قرآن کا دفاع کرتے ہیں، محمد رسول اللہ کی حدیث کا دفاع کرتے ہیں، ہم ان کے دفاع کر رہے ہیں۔ اور میں یہاں یہ بات کہنے لگا ہوں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے الفاظ کہہ کر گئے ہیں، وحدت امت رسالے کے اندر مولانا مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے شاہ صاحب کو دیکھا کانفرنس کے دوران سر پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور پریشانی کے عالم میں ڈوبے ہوئے ہیں، پریشان کن صورتحال ہے اور لاغر ہو کر بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا شاہ صاحب کیا بات ہے؟ کہنے لگے شفیع آج ایک بات پہ افسوس ہو رہا ہے، آج ایک بات پہ افسوس ہو رہا ہے، ہم نے پوری زندگی اس بات پر لگا دی کہ فقہ کی یہ بات اس طرح ہے، یہ بات اس طرح ہے، یہ بات اس طرح ہے، فقہ کی کیل اور کال میں ہم نے گزار دی، ہم نے فقہ کے دفاع میں پوری زندگی گزار دی، کاش کہ ہم اس سے اچھا کام کر کے جاتے، ہم اس سے اچھا کام کر کے جاتے۔ شاہ صاحب نے یہ تمنا کی، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم اس سے اچھا کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف بلا رہے ہیں، قرآن و حدیث کی طرف بلا رہے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی طرف بلا رہے ہیں۔ ہم یہ بات کہتے ہیں لوگوں اگر نجات چاہتے ہو رب کے قرآن کی طرف آؤ، رسول اللہ کی حدیث کی طرف آؤ، یہی پیغام حق ہے، یہی تلاش حق ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے، شمشیر و ثنا کے دھارے پر وہ حق و صداقت کہہ نہ سکے۔ یہ منظر تو چشم فلک نے بھی دیکھا تھا، جب غلامان محمد کا طوفان اٹھا تو وہ مد مقابل رہ نہ سکے۔ تو
تو الحمدللہ راولپنڈی سے آئے ہوئے ہمارے یہ مہمان بطل حریت، مجاہد ملت، شاہ سوار خطابت حضرت علامہ سید عتیق الرحمان شاہ صاحب کشمیری، جو کہ ہمارے سامنے تلاش حق کے موضوع پر شاندار خطاب فرما رہے تھے، تو سوال و جواب کی نشست سے پہلے پہلے غیر ذکر کھانا اور اب سوال و جواب کی نشست ہوگی مختصر۔ جو بھائی سوال کرنا چاہتے ہوں مائک پڑا ہے اور اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر وہ مختصر سوال کر سکتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد انشاءاللہ کھانا ہوگا۔ تمام بھائیوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، تمام بھائی کھانا کھا کر جائیں۔ اور میں اپنے ان بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کانفرنس کے لیے بڑی محنت کی، تو میں جناب بابا جی ذوالفقار ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی طرح بھائی شوکت صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بابا جی افتخار کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی طرح بھائی نذیر صاحب، بھائی منیر صاحب، اور اسی طرح جو ہمارے دیگر رفقا ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا۔ میں دل کی تہا گہرائیوں سے اپنی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے لیے دعا گو ہوں۔ اور ایک بھائی نے سوال لکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، حاضر یا نہیں ہیں؟ یہ سوال ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا ترجمہ کسی بھائی نے کیا ہے کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا بھئی، یہ اس سے کیا نکالتے ہیں، حاضر یا نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کلمے کا آپ ترجمہ پڑھیں۔ لا کا معنی الہ کا معنی بندگی کے لائق، الا اللہ مگر اللہ، محمد رسول کا معنی رسول، یہ ہیں کہ اللہ کا معنی یہ ہیں کس کا معنی ہے؟ یہ ہیں کس کا معنی ہے؟ جس نے بھیجا ہے ہیں، محمد رسول اللہ ہیں، تو یہ ہیں کس کا معنی کر رہے ہیں؟ اپنی طرف سے معنی ٹھوک رہے ہیں معنی ہی نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، بات ختم ہو گئی۔ یہ ہیں کس کا معنی کر رہے ہیں؟ جو صاحب یہ معنی کر رہے ہیں وہ پہلے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، یہ بتلائیں کہ ہیں کس کا معنی ہے، تو پھر اگلی بات ان سے کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مسئلے کے حق پر استقامت نصیب فرمائے، آمین۔ جبکہ آپ کے جد امجد اہل سنت دیوبندی کی اشاعت و ترجیح کرنے والے تھے، آپ کو مسلک حق کیسے نصیب ہوا؟ اس وقت آپ کی عمر کتنی ہے؟ بھائی مسلک حق تو جو میں نے بات کی ہے، ہم نے جب اس طرف آئے ہم تو اس وقت جو سلسلہ تھا وہ یوں تھا کہ ایک طرف احناف علماء، ایک طرف اہل حدیث علماء، تحقیق کا شوق پیدا ہوا، کسی بھائی نے ذہن کے اندر یہ ڈال دیا آپ تحقیق کریں، تحقیق کے لیے نکل پڑے۔ اب جب تحقیق کے لیے نکلے تو مسئلہ ہم نے پکڑ لیا طلاق ثلاثہ کا، 3 طلاقیں ایک مجلس کے اندر، یہ مسئلہ پکڑ لیا، اس پر تحقیق کرنا شروع ہو گئے۔ جب جاتے اہل حدیث کے پاس، اہل حدیث علماء بڑے آرام سے بٹھا کر، بڑی پیار سے بٹھا کر، بڑی پیاری گفتگو گھنٹوں کے گھنٹے کرتے تھے، لیکن جب ہم دیوبندی علماء کے پاس جاتے یا حنفی علماء کے پاس جاتے تو وہ بات ایک کرنے کے بعد غصے میں آ جاتے کہ تم جو ہے وہ غیر مقلد ہو جاؤ گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم یہ ہو جائے گا، تم وہ ہو جائے گا، تم بالکل اس پہ آگے نہ بڑھو، فلاں نہ کرو، فلاں نہ کرو۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ سوال کرنے کے لیے آئے ہیں، آگے سے ڈانٹ کے واپس بھیج دیتے ہیں،
ادھر جاتے ہیں ادھر یہ بڑے پیار سے جواب دیتے ہیں، بڑے پیار سے بٹھاتے ہیں، اتنا ان کا دماغ کھاتے ہیں اچھے طریقے سے، پھر بھی بٹھاتے ہیں، اور ادھر جب ان کے پاس جائیں تو آگے سے بات میں غصے میں آ جاتے ہیں، جی آپ نے سوال کیوں کیا ہے؟ ان کے ہاں سوال کرنا جرم باقاعدہ سمجھا جاتا ہے، ان کے ہاں سوال کرنا جرم ہے، اور اہل حدیث کے ہاں سوال ہم خود کہتے ہیں سوال کرو تاکہ ہم سوال کا جواب دیں، کیونکہ سوال کا جب جواب دیا جاتا ہے تو مسئلہ الحمدللہ نکھر کر سامنے آتا ہے، بات نکھر کر سامنے آتی ہے۔ ہم سوال کرتے رہے، اہل حدیث علماء جواب دیتے رہے، دوسری طرف سوال کیا، ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا، اس عرصے میں 4 سال لگے رہے، 4 سال کے بعد الحمدللہ مسلک اہل حدیث قبول کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج میں ہی صرف اپنے خاندان میں نہیں بلکہ ہمارے خاندان میں سینکڑوں لوگ آج مسلک اہل حدیث قبول کر چکے ہیں الحمدللہ۔ یہ مسلک بڑھ رہا ہے، یہ مسلک بڑھ رہا ہے، کل کتنے تھے آج کتنے ہیں، اور میرا ایمان یہ بات کہتا ہے ایک وقت آئے گا روئے زمین پر صرف اہل حدیث ہی اہل حدیث ہوں گے، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے نا، تو حضرت عیسیٰ حنفی ہوں گے؟ ہیں سوچ کر کر لیں، کوئی بات کسی نے کرنی ہے۔ حضرت عیسیٰ کیا ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ رسول اللہ کے امتی ہوں گے، اور وہ کیا ہوں گے؟ محمدی ہوں گے۔ ہم تو پہلے ہی محمدی ہیں، ان کی صف میں شامل ہو کر ہم نے بھی انشاءاللہ ان کی راستے پہ چلنا ہے اور انہی کے راستے کو اپنانا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مسلک اہل حدیث سچ ہے۔ اگلی بات کسی نے یہ پوچھا ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر کو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی، میری عمر 36 سال ہے۔ السلام علیکم شاہ صاحب، ایک سوال ہے جی آپ نے گفتگو میں جو فرمایا کہ قرون اولیٰ میں قرآن اور حدیث یہ دونوں ہی دین اور اسلام تھے، تو اس حوالے سے ایک روایت ذہن میں آتی ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف آپ نے بھیجا تو پوچھا کہ آپ کس طرح فیصلہ کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ قرآن میں، تو آپ نے فرمایا اگر اس میں نہیں پاتے، حدیث میں اس میں نہیں پاتے تو پھر اجتہاد کروں گا۔ اس کی ذرا وضاحت فرما دیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گئے جب اسلام کا پہلا دور تھا، یعنی یہ وہ دور تھا جب مدینہ میں شروع میں اسلام پھیلا ہے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مختلف علاقوں میں بھیجا۔ اس وقت دین مکمل نہیں ہوا، دین مکمل ہوئے فتح مکہ کے سال دین مکمل ہوا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر دین کی تکمیل کا اعلان ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت کہاں پر اترتی ہے؟ میدان عرفات کے اندر اتری، اور یہ اس وقت اتری جب حجۃ الوداع آخری حج فرما رہے تھے، اس وقت یہ آیت اتری ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا اس وقت دین پورا نہیں اترا تھا، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم کیسے فیصلہ کریں؟ یا صحابی کو پوچھا تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو کہا اللہ کے رسول میں قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ کہا قرآن میں کوئی بات نہ ملے، پورا قرآن تو نازل نہیں ہوا تھا۔ کہا پھر کہاں سے؟ کہا آپ کی حدیث سے۔ کہا اگر میری سنت بھی نہ ملے پھر؟ کہا اللہ کے رسول پھر میں اپنی اجتہدوا برأیہ، پھر اپنی رائے کی میں کوشش کروں گا کہ میں ایسی رائے قائم کروں جو دین کے مطابق ہو۔ اجتہاد جو ہے، یاد رکھیں اجتہاد یہ نہیں ہوتا کہ آپ قرآن و حدیث کو الماری میں بند کر دیں اور اجتہاد کرنے بیٹھ جائیں، اجتہاد یہ نہیں ہوتا۔ اجتہاد یہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر اس سے مسئلوں کو استنباط کیے جائیں، مسئلے نکالے جائیں۔ تو صحابہ کرام قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے اس سے مسئلوں کو نکالتے تھے، تو کسی صحابی کا کوئی مسئلہ بھی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں تھا۔ حضرت معاذ بن جبل کا ایک مسئلہ کوئی نہیں بتلا سکتا کہ انہوں نے قرآن حدیث کے خلاف ایک بات بھی بتلائی ہو، ایک بات بھی ان کی ایسی نہیں ہے حضرت معاذ کی جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ جتنے فیصلے ہیں حضرت معاذ ابن جبل کے وہ قرآن کے مطابق ہیں، حدیث کے مطابق ہیں، اس لیے یہ کہا جائے گا کہ جو صحابہ کرام کی رائے تھی وہ قرآن و حدیث کے ماتحت ہوتی تھی، قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں ہوتی تھی۔ آج لوگوں کی رائے جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ہٹ کے ہوتی ہے، قرآن کچھ اور کہتا ہے، حدیث کچھ اور کہتی ہے۔ ایک مثال میں دوں گا کہ قرآن یہ بات کہتا ہے کہ 2 سال تک دودھ پلائیں۔ کتنے سال دودھ پلائیں؟ حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، 2 سال تک دودھ پلائیں، یہ قرآن یہ بات کہتا ہے۔ دوسرا سپارہ ہے، کوئی بندہ بھی پڑھ کے دیکھ لے، سمپل ترجمہ پڑھے آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ ٹھیک ہے، حنفی کہتی ہے 2.5 سال تک دودھ پلائیں۔ ٹھیک ہے، حنفی کیا کہتی ہے؟ یار بولیں، ڈرتے کیوں؟ کہتے ہیں 2.5 سال تک دودھ پلائیں۔ اب 2.5 سال کی روایت کوئی بتلا دے، قرآن میں بتلا دے، حدیث میں بتلا دے۔ اس کو کہتے ہیں قرآن کو بھی چھوڑا، حدیث کو بھی چھوڑا، اپنی رائے پہ اڑ گئے۔ حالانکہ قرآن و حدیث میں جو موجود ہے آپ اس کو مانیں۔
جو چیز قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے تو آپ اپنی رائے پیش کر ہی نہیں سکتے. انہوں نے کیا کیا؟ قرآن و حدیث کی موجودگی میں اپنی آراء کو لے کر آئے ہیں. قرآن و حدیث کی موجودگی میں اپنے اجتہادات انہوں نے پیش کیے. قرآن و حدیث کی موجودگی میں اپنے مسائل گھڑ کر انہوں نے پیش کیے. قرآن بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، نہ قرآن ماننا ہے نہ حدیث ماننی ہے، اپنی بات کر دینی. جی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اجتہاد قرآن حدیث کو سامنے رکھ کے کیا جاتا ہے، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ فقہا جو تھے یہ اپنے سامنے قرآن حدیث کو رکھتے تھے، اور اجتہاد کے بارے میں یہ بات تو مسلمہ ہے کہ اجتہاد غلط بھی ہو سکتا ہے اور ٹھیک بھی، یعنی جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں قرآن کے مطابق نہیں ہے، وہ ان کی اجتہادی غلطی ہوگی. تو اس کی ذرا مطلب یہ تو ایک اصول ہے فقہ کا. یہ اصول ہے کہ المجتہد یخطئ و یصیب. جو مجتہد ہوتا ہے اس سے خطا بھی ہوتی ہے، اس سے ثواب بھی ہوتا ہے. لیکن مجتہد قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر اجتہاد کرتا ہے. اگر مجتہد کو صحیح بات مل جاتی ہے اس کو دوہرا اجر ہے. اگر اس کو ایک بات ملتی یعنی صحیح نہیں ملتی، وہ غلط کر جاتا ہے، پھر بھی اس کو ایک اجر ملتا ہے. کیوں؟ اس بنیاد پر ملتا ہے کہ اس نے کوشش کی ہے. لیکن یہاں پر جو اجتہاد ہوا ہے، افسوسناک بات یہ ہے کہ قرآن کو ایک طرف رکھ دیا گیا، حدیث کو ایک طرف رکھ دیا گیا، ان کو الماریوں میں بند کر دیا گیا اور کتابوں کے اندر لکھنا بیٹھ گئے ہیں. میرا وہ موضوع نہیں، میں ورنہ آپ کو کافی ساری باتیں ایسی بتلاتا کہ نہ قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر نہ عقل مانتی ہے ان باتوں کو، نہ تصور کیا جا سکتا ہے ان باتوں کا جو انہوں نے اجتہاد کے طور پر لکھ دی ہیں. مثلا ایک بات میں کہنا چاہوں گا بڑی معذرت کے ساتھ، میرا موضوع نہیں. بشتی زیور کے اندر لکھا ہے آسان کتاب ہر گھر کے اندر موجود، ہر فرد دیکھ سکتا ہے. بشتی زیور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ان کی لکھی ہوئی کتاب، تیسرا حصہ کتاب و طہارت، اس کے اندر نجاستوں کو پاک کرنے کا طریقہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. کسی بندے کسی چیز پر نجاست لگ جائے، کسی چیز پر نجاست لگ جائے، غلاظت لگ جائے، غلاظت، اس کو 3 مرتبہ چاٹنے سے وہ پاک ہو جاتی ہے. اب مجھے بتلائیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن حدیث میں؟ اس کو آپ اجتہاد کہیں گے؟ یہ کون سا اجتہاد ہے؟ کون سے قرآن کی تفسیر ہے؟ کون سی حدیث کی تفسیر ہے؟ کون سے قرآن کی آیت کی یہ وضاحت ہے؟ کون سی حدیث کی یہ وضاحت ہے کہ آپ گندگی کو چاٹ لیں اور آپ کی انگلی پاک ہو جائے گی؟ آپ کی انگلی تو پاک ہو گئی، آپ کی چھری پاک ہو گئی، آپ کی لکڑی پاک ہوگی، آپ کی زبان کا کیا بنے گا؟ یہ کوئی نہیں پوچھتا. تو لہذا یہ جو انہوں نے اجتہاد کرنے شروع کیے یہ قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے. بلکہ قرآن کچھ اور کہتا ہے، ان کے اجتہادات کچھ اور کہتے ہیں. جس کی مثال میں نے آپ کو دی ہے، قرآن کہتا ہے کہ 2 سال دودھ پلائیں، یہ کہتے ہیں 2.5 سال پلائیں. اس کو اجتہاد کون کہتا ہے؟ اس کو قرآن و حدیث کی مخالفت کہتے ہیں. انہوں نے قرآن و حدیث کی مخالفت کی ہے، انہوں نے اجتہاد نہیں کیا. ان کے ہاں بڑی معذرت کے ساتھ بڑی تکلیف دہ بات ہے، خدا کی قسم، ہمارے ہاں شیخ الحدیث وہ ہوتا ہے جو پوری زندگی قرآن و حدیث کو پڑھانے میں گزار دیتا ہے. ان کے ہاں شیخ الحدیث وہ ہوتا ہے جو پوری زندگی قرآن و حدیث پر اعتراض کرنے میں گزار دیتا ہے. قرآن یوں کہتا ہے، حدیث یوں کہتی ہے، ہم یوں کہتے ہیں، ہم یوں کریں گے، ہمارا جواب یہ ہے، ہمارا جواب یہ ہے. یہ حدیث کے جواب دیتے ہیں، حدیث پر عمل نہیں کرتے. اس لیے بڑی معذرت کے ساتھ ان کو اجتہاد کا نام نہ دیا جائے. خیر، آپ نے کافی وضاحت فرمائی. اچھا، اجتہاد اور رائے یہ مترادف لفظ ہیں؟ اجتہاد جائز ہے، اجتہاد جائز ہے. رائے جو ہے، رائے اس کی کوئی حیثیت نہیں. رائے ہوتی ہے. اجتہاد کا مطلب ہے قرآن و حدیث سے مسئلے کا استنباط کرنا، قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر مسئلہ نکالنا، وہ تو جائز ہے. لیکن رائے یہ ہے کہ یہ میری ذاتی رائے ہے، آپ کی ذاتی رائے کی کوئی حیثیت نہیں. یہاں تک کہ یاد رکھیں ایک اصول یاد رکھیں. بڑی اہم بات کر رہا ہوں، اس کو سمجھیں. اس بات کو کہیں اڑا کر نہ لے جائیے گا. اس بات کو، رائے رسول اللہ کی بھی ہو تو اس کو رد کیا جا سکتا ہے. رائے رسول اللہ کی بھی ہو اس کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، بریرہ کی روایت ہے. بریرہ نے پوچھا تھا رسول اللہ سے، اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ کیا پوچھا تھا؟ آپ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میری رائے ہے، یہ میری کیا ہے؟ رائے ہے. تو بریرہ نے کہا میں نہیں اس کو مانتی. رسول اللہ نے کیا کہا؟ بریرہ کافر ہو گئی ہے. رسول اللہ کی بھی رائے تھی. آپ نے فرمایا پیوندکاری کرو، پیوندکاری کرو. صحابہ نے پیوندکاری کی، اگلے سال فصل کم ہوئی. آپ نے فرمایا یہ میری رائے تھی، نہ عمل کرتے. تم اپنی دنیا کے معاملات کو بہتر سمجھتے ہو. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ایک ہوتا ہے آپ کا حکم. آپ کا حکم ہر حال میں مانا جائے گا. آپ کی جو رائے ہوگی اس کے اختیار حاصل ہوتا ہے. وہ جس طرح صحابیہ کی بات ہے کہ ان کو اختیار تھا کہ انہوں نے نہیں مانی. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے رائے الگ چیز ہے، اجتہاد الگ چیز ہے. ان دونوں کو آپس میں مکس نہیں کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. یہ عقیدہ حیات النبی کا عقیدہ
دیوبند میں ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تمام دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ بھائی یہ سوال دیوبندیوں سے پوچھے، مجھ سے آپ نے کیوں پوچھ لیا ہے؟ مجھ سے اہل حدیث کا کوئی سوال پوچھے، یہ ان کا عقیدہ ہے، بالکل عقیدہ ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور اپنی قبر کے اندر موجود ہیں، اور اسی طریقے جس طرح دنیاوی زندگی ہے اس طریقے سے ان کی زندگی ہے، بلکہ ان کا عقیدہ یہ بھی ہے بڑی معذرت کے ساتھ کہ وہ دنیا میں بھی آتے ہیں، دنیا میں بھی آتے ہیں۔ انار کا درخت ایک کتاب ہے، مولانا مفتی شفیع صاحب نے لکھی ہے، کراچی سے وہ کتاب، دارالاسلامیہ کراچی سے وہ کتاب چھپی ہے۔ اس کتاب کے 3 صفحے پر لکھا ہے کہ مولانا محمود الحسن دیوبندی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، اور خواب میں آ کر انہوں نے کہا کہ یہاں پر دیوبند بناؤ۔ دیوبند کہاں پر بناؤ؟ یہاں پر بناؤ۔ اگلے دن جب اٹھے ہیں تو جا کر دیکھتے ہیں اس جگہ کو، وہاں پر صرف یہ نہیں کہ جگہ موجود تھی، وہاں پر نشان بھی رسول اللہ کے ہاتھوں کے لگائے ہوئے موجود تھے۔ دیوبند کی بنیاد رسول اللہ نے رکھی ہے۔ اسی تو یہ بیچاروں کا کیا قصور ہے جن کو آپ کہتے ہیں یہ وہ بیچارے میٹھے میٹھے بھائی؟ میٹھے میٹھے بھائی کیا کہتے ہیں؟ مناظ القرآن والے بھی کہتے ہیں کہ ہم سے تو ٹکٹ مانگا تھا پاکستان آنے کا۔ وہ میٹھے میٹھے بھائی جہاں پر اجتماع رکھنا چاہتے ہیں تو یہی کہتے ہیں مدینہ، رسول اللہ خواب میں آئے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ رینالہ خرد میں جو ہے اجتماع رکھو، پورے پاکستان کے مدینہ یہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پورے پاکستان کے یہاں پر کیوں؟ رسول اللہ نے کہہ دیا۔ یہ مذاق بنا لی، یہ مذاق ہے بہت بڑی، اور اس مذاق کو نکالنے والے یہ لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشان کہتے ہیں، نشان لگا ہوا تھا باقاعدہ، صبح اٹھے ہیں نشان لگا ہوا تھا۔ تو صحابہ کرام کو تو نشان کوئی نہیں لگا کر گئے، مسجد نبوی کی توسیع میں کوئی نشان نہیں لگا، مدینہ میں تو نشان کوئی نہیں لگتا، مکہ میں تو کوئی نہیں لگتا، مسجد اقصیٰ میں تو کوئی نشان نہیں لگتا، دیوبند میں آ کر نشان لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ان کا عقیدہ ہے اور بڑا خطرناک عقیدہ ہے، یہ باطل عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ بلند آواز سے کہیں کیا ہیں؟ لیکن آپ کی حیات کون سی ہے؟ جی جی برزخی حیات ہے، برزخی حیات ہے رسول اللہ کی۔ رسول اللہ کی حیات کون سی ہے؟ برزخی ہے۔ آپ اللہ کے پاس زندہ ہیں، آپ جنت کے اندر زندہ ہیں۔ آپ نے دعا مانگی تھی اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ تیری رفاقت چاہیے، ہم آپ کے حالات سے بے خبر ہیں، آپ اللہ کے پاس زندہ ہیں۔ صرف آپ نہیں زندہ، دنیا کے جانے والا ہر شخص مرنے کے بعد پھر زندہ ہوتا ہے، مرنے کے بعد پھر زندہ ہوتا ہے، ہر شخص ہوتا ہے، یہ آپ کا خاصہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ خبردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ اختلاف اس بات پہ ہے کہ اس قبر کے اندر زندہ ہے، اختلاف اس بات پر ہے کہ دنیا کے اندر آتے ہیں، اختلاف اس بات پہ ہے ہماری مجلسوں کے اندر شریک ہوتے ہیں، اختلاف اس بات پہ ہے ہمیں آ کر جائز ناجائز بتلاتے ہیں۔ اس مسئلے پہ اختلاف ہے، اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی، یہ لوگ موت کا بھی انکار کرتے ہیں کہ آپ پر موت ہی نہیں آئی، آپ پر موت آئی ہے، آپ پر موت واقع ہوئی ہے، صحابہ کا اجماع اس پر ہوا ہے، قرآن کے الفاظ اس پر گواہ ہیں، انک میت و انہم میتون، آپ مریں گے، آپ پر موت آئے گی، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، علیین میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بلند مقام اور بلند مرتبے میں رکھا ہوا ہے۔ یہ اہل حدیث کا مسلک ہے اور الحمدللہ یہی مسلک سچ اور حق ہے۔ آج کل لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پہلے رفع دین کیا تھا اور بعد میں منع کر دیا تھا، اس کی وضاحت فرمائیں۔ بھئی ہم کہتے ہیں کیا تھا، جو کہتا ہے منع کیا تھا وہ کوئی دلیل پیش کر دیں، کوئی ایک دلیل پیش کر دے منع کرنے کی، رفع دین منع کرنے کی ایک دلیل کوئی پیش کر دے، خدا کی قسم ابھی اپنے مسئلے سے رجوع کر لوں گا، حنفی ہونے کو تیار ہوں، ابھی حنفی ہونے کو تیار ہوں، جاؤ ابھی حنفی ہونے کو تیار ہوں، اسی مجلس میں حنفی ہونے کا اعلان کروں گا۔ ایک روایت جس سے رسول اللہ نے منع کیا ہو رفع دین سے، ایک روایت کوئی ہے مائی کا لال؟ 1 سال دیتا ہوں، 10 سال دیتا ہوں، 20 سال دیتا ہوں، کوئی اگر رینالہ خرد کا رہنے والا، کوئی اوکاڑا کا بیچارہ اگر کوئی دلیل دے دے تو میں یہیں پر آ کر اعلان کروں گا کہ میں مسلک اہل حدیث کو چھوڑ رہا ہوں۔ یہ اپنی طرف سے باتیں کرنی آسان ہے، رسول اللہ نے منع کیا، کہاں منع کیا؟ کہاں پر روایت منع کرنے کی روایت تو موجود ہے، صحیح بخاری میں موجود، مسلم میں موجود، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، دوسرے درجے کی کتابیں، تیسرے درجے کی کتابیں، چوتھے درجے کی کتابیں، حدیث کی 28 کتابیں
اس کی گواہ ہے، ہر حدیث کی کتاب کے اندر رفع یدین کرنے کی حدیث موجود ہے، منع کرنے کی کوئی روایت موجود، منع کرنے کی کوئی روایت موجود۔ مجھے اس سے ایک واقعہ یاد آیا، زمانے میں ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو یہ رفع یدین کا مسئلہ چل پڑا کہ رفع یدین ہے یا نہیں ہے۔ تو میں نے مولانا سے پوچھا، میں نے کہا مولانا عدم رفع یدین پہ کوئی دلیل دیں۔ انہوں نے کہا جی آپ نے سنا ہوگا، یہ دلیلیں لوگ بہت زیادہ دیتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں قیامت تک اس کتاب کا حوالہ کوئی نہیں دے سکتا۔ کہتے ہیں جی کہ وہ لوگ بت رکھتے تھے، لوگ کیا رکھتے تھے؟ بت رکھتے تھے، اور بتوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ تاکہ بت گر جائیں۔ میں یہ بات کہتا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ پستول تو بہت وزنی ہے، مولانا کا پستول ہے، کہیں میرے پاؤں پہ ہی نہ گر جائے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ یہ کیا ہے؟ گلاس ہے، یہ ٹک رہا ہے یہاں پہ، بڑا دبا کے میں اس کو رکھ رہا ہوں، یہ یہاں پہ ٹک رہا ہے۔ وہ بت تھا یا بتی تھی؟ وہ کون سا بت تھا کہ جو یہاں پہ رکھ دیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک رفع یدین کون کر رہا ہے؟ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے رفع یدین کیا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے رفع یدین کیا، مالک حویرث فرماتے ہیں میں نے رفع یدین کیا، رسول اللہ نے رفع یدین کیا، ابو بکر نے رفع یدین کیا، عمر نے رفع یدین کیا، عثمان نے رفع یدین کیا، علی نے رفع یدین کیا، سعد اور سعید نے رفع یدین کیا۔ جاؤ ان صحابہ کو، تمہاری جرت ہے کہ تم یہ بات کہو وہ بت رکھتے تھے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ صحابہ بت رکھتے تھے۔ یہ اہل حدیث کا نظریہ نہیں ہے کہ صحابہ بت رکھتے تھے، یہ تمہارا ہی نظریہ ہے۔ مجھے کہا جی بت رکھتے تھے، تو میں نے کہا مولانا اس کتاب کا حوالہ دے دیں، اس کتاب کا حوالہ دیں۔ مجھے یہ اہل حدیث رات چھوڑتے نہیں ہیں تاکہ ہم بھی اس روایت کو پیش کریں۔ اگر یہ روایت ہے تو اس کو پیش ہونا چاہیے اور کھلے بندوں پیش ہونا چاہیے۔ کہنے لگے اچھا آپ ہفتے کے بعد آئیں۔ ہفتے کے بعد میں گیا، کہتے ہیں یار وہ میں ابھی تک نہیں ہوا، آپ 10 دن کے بعد آئیں۔ 10 دن کے بعد گیا، کہتے ابھی نہیں ہوا، 15 دن کے بعد ہے۔ 15 دن کے بعد گیا، میں بیٹھ گیا، میں نے کہا مولانا میں نے یہاں سے اٹھنا ہی نہیں جب تک آپ یہ روایت مجھے لکھے نہیں دیں گے۔ آپ نے یہ روایت بیان کر دی کہ بت رکھتے تھے، ہے کہاں یہ روایت؟ کہاں یہ روایت؟ مجھے کہنے لگے یار میں بڑا شرمندہ ہوں، اصل بات یہ ہے کہ میں نے دارالعلوم کراچی خط لکھا، میں نے جامعہ اشرفیہ میں خط لکھا، میں نے امداد العلوم میں خط لکھا، میں نے کراچی میں جامعہ دارالعلوم کراچی میں خط لکھا، میں نے دیوبند میں خط لکھا، سب نے مجھے یہی لکھا ہے کہ یہ روایت کسی کتاب میں موجود، یہ من گھڑت روایت ہے۔ یہ کیا ہے؟ من گھڑت روایت ہے۔ میں یہ کہتا ہوں آپ کی ہی یہ ہمت ہے کہ آپ صحابہ پر اتنا بڑا بہتان لگا رہے ہیں کہ صحابہ کرام بت رکھتے تھے۔ کوئی شیعہ صحابہ کو کوئی کہے تو کہتے کافر 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 ہیں، وہ وہاں تو فتوے لگا رہے ہیں، تو یہاں پر جب خود صحابہ پر فتوے لگا رہے کہ صحابہ بت رکھتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، صحابہ بت رکھتے تھے، رسول اللہ بت رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کر رہے ہیں، صحابہ رفع یدین کر رہے ہیں، تابعین رفع یدین کر رہے ہیں، اس کے بعد محدثین رفع یدین کر رہے ہیں، یہ سارے بت پرست تھے، یہ سارے بت رکھتے تھے۔ بہت بڑا یہ الزام ہے، جس الزام کو اللہ ہی معاف فرمائے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ رفع یدین کرنے کی روایات موجود ہیں، نہ کرنے کی کوئی روایت ذخیرہ حدیث میں، نہ کرنے کی ایک روایت بھی نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو رسول اللہ نے منع کیا ہے، منع کی ایک روایت بھی نہیں۔ یہ میں کھلے بندوں میرا چیلنج ہے، کوئی پیش کر سکتا ہے تو کرے۔ سوال آیا جی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ختم اور کل فرض تم پر فرض کیے گئے ہیں، وضاحت کریں کل اور۔ یہ ایک سوال آیا ہے میسج میں، سوال یہ ہے کہ ختم اور کل یہ فرض ہیں۔ یہ ختم اور کل ویسے یار بات بڑی زبردست، اگر فرض کر دی جائیں تو مولویوں کے بڑے مزے ہو جائیں، پہلے ہی نہیں چھوٹتی جانے سے۔ بھائی یہ ختم اور کل، ختم ختم ہے اور کل کل ہے، ٹھیک ہے، نہ ختم ختم ہے نہ کل کل ہے، ٹھیک ہے، پھر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ہے، ٹھیک ہے ہی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ ختم کیا ہے؟ یہ ہماری اصطلاح ہے، ہماری ملکی اصطلاح ہے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں ختم کرو، کیا ختم کرو؟ کیا ختم کرو؟ ختم کرو بھائی کس کو ختم کرو؟ یہ جا رہے ہیں 10 مولوی جا رہے ہیں، ایک مولوی آگے ہے 10 پیچھے ہیں۔ میں نے کہا کدھر جا رہے ہیں؟ بڑے ٹھیک ٹھاک ڈٹے ہوئے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کدھر جا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہم قرآن کو ختم کرنے جا رہے ہیں، یہ قرآن کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ ہم تو قرآن کو ختم نہیں کر سکتے، کوئی نہیں ختم کر سکتا قرآن کو۔ یہ ختم جو ہے یہ کھانے پینے کا بہانہ ہے اور کوئی اس کی حیثیت نہیں۔ کل قرآن میں ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل اللہ احد قرآن کے اندر ہے، لیکن جس کو ہم کل کہتے ہیں وہ گٹلی کے اوپر پڑھنا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں، قرآن کی کسی آیت میں نہیں، صحابہ کی کسی عمل میں نہیں، یہ ساری کی ساری من گھڑت باتیں ہیں، موضوع باتیں ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔
قرآن پاک میں شہداء کے بارے میں ذکر ہے کہ شہداء زندہ ہیں، تم شعور نہیں رکھتے. بالکل زندہ ہیں، ہم شعور نہیں رکھتے. کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی زندہ ہیں یا فوت ہو گئی؟ میں نے جواب دے دیا ہے. اگر فوت ہو گئے تو ان کا مقام شہداء سے کم ہے، شہداء سے بہت زیادہ ہے. ان کا مقام کم کس نے کہا ہے؟ قبرستان میں جب داخل ہوتے ہیں تو السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں. بالکل کہتے ہیں یا اہل القبور، کہنا چاہیے یا اہل القبور. یہ دعا ہے. یہ کیا ہے؟ دعا ہے. وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَاحِقُونَ بِكُمْ. پچھلی دعا، آگے پوری دعا نہیں پڑھتے کہ آگے کیا ہے. آگے الفاظ یہ ہیں کہ اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، یا وہاں پر بندہ نام لے کر کہتا ہے بابا جی اللہ دیتا تم پر سلامتی ہو. ہے جی کہ نہیں اس طرح؟ حدیث کے اندر کیا الفاظ ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور. قبریں موجود ہیں، جو قبر والے ہیں سلام ہو رہا ہے. تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس کو سلام کیا جائے وہ سنے. یہ بات ضروری نہیں ہوتی اس کو سلام کیا جائے وہ سنے. آپ خط کے اندر لکھتے ہیں اپنے والد محترم کو السلام علیکم، تو وہ سن رہے ہوتے ہیں؟ سن تو نہیں رہے ہوتے. ٹھیک ہے، وہ سن تو نہیں رہے ہوتے لیکن آپ سلام کر رہے ہوتے. یہ سلام دعا ہے، یہ دعا ہے ان کے لیے اور اہل قبور کے لیے ہے، ایک ایک فرد کے لیے نہیں ہے. اس لیے یہ فضول بات ہے. اس سے جو مسئلہ نکالا جا رہا ہے بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں. تیسری بات یہ، لوگ کہتے ہیں شہداء زندہ ہیں. مجھے یہ بتائیں، شہداء تو زندہ ہیں، یہ پکی بات ہے زندہ ہیں، لیکن شہید ہونے سے پہلے زندہ ہیں یا بعد میں زندہ ہیں؟ شہید ہوں گے زندہ ہوں گے، یہ شہادت سے پہلے ہی زندہ ہو جائیں گے؟ آپ مسئلہ سمجھ نہیں رہے میری. تو شہید ہوں گے تو زندہ ہوں گے نا، پہلے مریں گے تو پھر ہوں گے نا. پہلے موت آئے گی تو شہید ہوں گے، جب شہید ہوں گے تو پھر زندہ ہوں گے. تم شہادت مانتے ہی نہیں ہو تو پھر زندگی کیا ماننی؟ اس لیے ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. انبیاء علیین میں ہیں، ان کی کیا زندگی ہے ہم اس کا شعور نہیں رکھتے. جس کا شعور ہم نہیں رکھتے اس کے بعد بحث کرنی، اس کو آگے لے کر جانا یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے. کیا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ بھئی بات یہ ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ شاہ صاحب بغیر کھانے کے رات گزر سکتی ہے، ہم لوگ بھوک لگی اور آپ نے مسائل چھیڑ دیے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا آخری سوال ہے میرے خیال میں. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں. لا صلاۃ، نماز نہیں ہے. لا صلاۃ یہ رسول اللہ کی زبان سے ہے کہ کوئی نماز نہیں ہے الا بفاتحۃ الکتاب، مگر سورہ فاتحہ کے ساتھ. سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو نماز ہوگی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی. فجر کی نماز میرے آقا نے پڑھائی. عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز پڑھ کے آپ نے ہم سے پوچھا کہ میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ ہم نے کہا آپ کے پیچھے ہم کچھ نہیں پڑھتے مگر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. ہم آپ کے پیچھے قرآن پڑھتے ہیں. تو صحابہ کرام نے کہا آپ کے پیچھے قرآن پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا خبردار میرے پیچھے قرآن نہ پڑھنا مگر سورہ فاتحہ پڑھنا، کیونکہ جو بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، واضح حدیث ہے، صریح الفاظ ہیں کہ میرے پیچھے کچھ نہ پڑھنا مگر سورہ فاتحہ پڑھنا. جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ رسول اللہ کا فتویٰ ہے، یہی صحابہ کا فتویٰ ہے، یہی اہل حدیث کا فتویٰ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. مقتدی کی ہو، امام کی ہو، منفرد کی ہو، جماعت والے کی ہو، سفر والے کی ہو، حضر والے کی ہو، کوئی بھی نماز ہو سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی. کیا لال مسجد والوں کی اسلام نافذ کرنے کی کوشش صحیح اسلام کے مطابق تھی یا ان کی غلطی تھی؟ یہ تو آپ ان سے خود پوچھ لیں وہ خود کیا کہتے ہیں. ابھی وہ مولانا عبدالعزیز صاحب کا انٹرویو تھا. مولانا عبدالعزیز صاحب میرے اساتذہ میں سے ہیں، میں نے ان سے پڑھا ہے. جب ہم ان کو ملے تھے آخری وقت میں، جب آپریشن ہونے سے 2 دن پہلے ان کو ملے، تو میں نے کہا مولانا آپ سب سے زیادہ کس بات پر پر امید ہیں کہ آپ اتنی بڑی کوشش کر رہے ہیں؟ کوشش تو آپ کی اچھی ہے لیکن اتنی بڑی کوشش میں آپ پر امید کس طرح ہے؟ کہ وہ خوابوں کی باتیں سنانے. رسول اللہ خواب میں آئے، انہوں نے آ کر کہا یہ وردی والے تم سے ذلیل ہوں گے، یہ وردیاں جلیں گی، فلاں ہوگا، ساری باتیں خوابوں کی انہوں نے کی. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا مولانا خدا را خوابوں سے باہر نکل کے بات کریں، خوابوں سے باہر نکل کے بات کریں. لیکن مولانا نے خوابیں ہی سنائی. بہرحال اس کے بعد لال مسجد کا آپریشن ہوا. انتہائی پاکستان کی تاریخ کا بدترین دن تھا جب ایک مسجد کے اوپر آپریشن ہوا ہے. لال مسجد والوں کی بات درست تھی، طریقہ کار درست نہیں تھا. بات درست تھی ان کی لیکن طریقہ کار درست نہیں تھا، جس کے آج وہ خود اقرار کر رہے ہیں کیونکہ وہیں پہ رہتے ہیں، وہیں پہ رہ رہے ہیں. وہ اسی مسجد کے اندر آج بھی خطابت کر رہے ہیں، اسی مدرسے کو آج وہ چلا رہے ہیں. تو آج کیا وہ درست ہو گیا؟
بات یہ ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارا طریقہ کار غلط تھا، ہمارا نعرہ ٹھیک تھا، نعرہ ان کا تھا اسلام نافذ ہو، نعرہ تھا اسلام نافذ ہو، لیکن طریقہ کار ان کا غلط تھا۔ یہ طریقہ کار ان کا جو غلط تھا اس پر نہ علماء نے ساتھ دیا نہ اہل حق نے ان کا ساتھ دیا، تو لہذا وہ جو منظر آپ کے سامنے ہوا افسوسناک منظر وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ لوگ یہ بات کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی پیدا ہوئے تھے تو اللہ نے عرشوں پر میلاد منایا تھا۔ اب اس بات کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ یہ الزام ہے، بہتان ہے، اللہ پر بہتان ہے۔ لیکن کتنی بڑی جرت ہے کہ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ بات کہی کہ مسیح ابن مریم کیا ہے؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان لوگوں نے کفر کیا جو یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ نے میلاد منایا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کسی عمل میں ہے، یہ فضول بات ہے، بہتان ہے، اور انا للہ کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ السلام علیکم، یا اہل القبور روایت ضعیف ہے؟ جی روایت ضعیف ہے۔ اہل حدیث ضعیف نہیں مانتے، یہ کس نے کہا ہے نہیں مانتے؟ یہ کس نے لکھا ہے یہ؟ السلام علیکم یا اہل القبور روایت ضعیف ہے، اہل حدیث ضعیف کو مانتے نہیں ہیں۔ تو ضعیف ہوتی ہے، ضعیف کو کیوں مانے؟ ضعیف کو ضعیف ہی ماننا ہے نا جی۔ جو ضعیف ہے اس کو ہم ضعیف کہیں گے، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں گے۔ تو ضعیف کو ہم صحیح کہیں؟ ہم تو ضعیف کو صحیح نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے ایک ضعیف روایت گھاڑ لی ہے، اللہم صلی علی النبی الامی، جو بندہ اللہم صلی علی نبی الامی پڑھے گا تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے جو ایک مرتبہ پڑھے گا جمعے کے دن۔ اور جو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود ابراہیمی پڑھے گا اس کے 10 گناہ معاف ہوں گے۔ جو رسول اللہ نے بتایا اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، ادھر ان کے 80 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ تو یہ اس کو ضعیف ہی کہیں گے، اس کو موضوع کہیں گے، من گھڑت کہیں گے، تو ایسی روایات ضعیف ہے، موضوع ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھانا کیسا ہے؟ غلط ہے بالکل۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قسم اٹھاؤ، جب تم حلف لو تو صرف اللہ کا حلف لو، جب تم قسم اٹھاؤ صرف اللہ کی قسم اٹھاؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانی مخلوق میں سے یہ قطعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے یہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا۔ ہمارے ہاں قسم کی مختلف قسمیں، ہم کراچی میں تھے تو سب سے بڑی قسم جو کراچی میں پڑتی تھی وہ کہتے ہیں الطاف بھائی کی قسم ہے، سب سے بڑی قسم، تیری ماں کی قسم، تیرے باپ کی قسم، تیری دادی کی قسم، تیری نانی کی قسم۔ جب نہیں مانتے تھے کہتے بھائی پھر الطاف بھائی کی قسم، پھر مان لیتے۔ ایسے ہی ہمارے دوسرے حضرات ہیں، ساری کائنات کی قسمیں ڈالے نہیں مانیں گے، عباس کی قسم ڈالے مان لیں گے، بھائی عباس کی قسم ہے مان لیں گے۔ یہ نعوذ باللہ من ذالک اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ جب بھی قسم اٹھائیں اللہ کی قسم اٹھائیں، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم اٹھانی یہ شرک میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں جی چلو وہ بعد میں پوچھ لیں گے، پوچھ لیں گے بعد میں، ٹائم بہت ہو گیا ہے جانا بھی۔ آج کے پروگرام کی سی ڈی ساجد گیسٹ ہاؤس 5 نار سے مل سکتی ہے۔ یہ بھائی نے سوال کیا کہ ہمارے علماء کرام جہاد کے موضوع پر درس قرآن کا درس کیوں نہیں دیتے، باقیوں پر دیتے ہیں، جہاد پر کیوں نہیں دیتے؟ صاحب اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ بات یہ ہے کہ جن صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ ہمارے علماء جہاد کی بات نہیں کرتے، میری بات یہ ہے کہ یہ بڑا ایک خطرناک قسم کا الزام ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ اہل حدیث ہو اور جہاد کی بات نہ کرے، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ قرآن کی 8 سپاروں کے اندر تقریباً 700 مرتبہ جہاد کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، اور جہاد کا تذکرہ نہ کرنا یہ تو بالکل اسلام ہی کی منافی بات ہے۔ جہاد کا تذکرہ ہوتا ہے اور الحمدللہ سارے کرتے ہیں، اور علماء کرام اپنی مسئلوں میں بیان کرتے ہیں، درسوں کے اندر بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ بعض باتیں جبراً مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبراً کوئی معاملہ مسلط نہیں کرنا چاہیے، یدی آپ اس پر درس ہی دیں، آپ اسی پہ بات ہی کریں، آپ اسی کو، یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ آپ علماء کرام سے بات ضرور کریں، طریقہ کار سے ضرور بات کریں، ان کو پھر آزاد چھوڑیں، وہ جہاد پہ بات کریں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث جتنا جہاد بیان کرتے ہیں اتنا کوئی دنیا میں نہیں کرتا، اور اگر ہم نہیں کرتے تو پھر کون کرتا ہے جہاد پہ بات؟ ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں کشمیر سے لے کر افغانستان سے لے کر وہ کیا کہتے ہیں روس سے لے کر جتنے ملکوں کے اندر جہاد ہو رہا ہے سارے سلفی کر رہے ہیں،
سارے اہل حدیث کر رہے ہیں. اگر وہ اہل حدیث نہیں کر رہے تو کون کر رہے ہیں؟ میں تو نہیں سمجھتا کوئی اور کر رہا ہے. تو اہل حدیث اگر کر رہے ہیں تو ان کو تیار کون کر کے بھیج رہا ہے؟ ان کو علماء تیار کر کے بھیج رہے ہیں. ہم نے خود سینکڑوں لوگوں کو بھیجا ہے, ہزاروں لوگوں کو بھیجا ہے, ہم نے اپنے ہاتھوں سے بھیجا ہے. اب آج کوئی کہے جی آپ نہیں کرتے, تو یہ میں کہتا ہوں بڑا کھلا الزام اور ایسا الزام ہے جس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اس لیے ایک متفق علیہ مسئلہ ہے, اس مسئلے کو اس انداز سے اعتراض میں نہیں لینا چاہیے, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ بیان کریں. وقت کی ضرورت ہے, اس کو زیادہ بیان کریں. یہ بات درست ہے. یہ بات کہنی کہ آپ بیان نہیں کرتے, یہ الزام ہے, یہ درست نہیں ہے. عورتوں کی طرف سے یہ اعلان ہے. دوسرے دنوں میں فرشتے درود پہنچاتے ہیں, جبکہ جمعے والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود درود سنتے ہیں. کیا یہ بات حدیث سے ثابت ہے؟ یہ بات حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن درود خود سنتے ہیں. یہ کہیں بھی نہیں ہے, کسی حدیث میں بھی نہیں ہے, یہ کسی حدیث میں بھی نہیں ہے. البتہ موضوع اور ضعیف روایت ہو اس کا مجھے علم نہیں ہے, لیکن یہ کسی صحیح حدیث میں یہ بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن درود خود سنتے ہیں. یہ کسی صحیح روایت میں نہیں. تمام بھائی بیٹھ جائیں, آپ سے گزارش ہے. تو کچھ بھائیوں کی فرمائش پر میں ننھے منہ مجاہد نوید کو دعوت دوں گا کہ وہ ہمارے سامنے جہادی کرانا پیش کریں. اللہ واحد تو امداد ذرا کرنا, دنیا کو تیرے خادم پیغام سنا دیں گے. اے اللہ واحد تو امداد ذرا کرنا, اسلام کے شیروں کو مت چھیڑنا تم ورنہ, اسلام کے شیروں کو مت چھیڑنا تم ورنہ, تکبیر کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے, تکبیر کے نعروں سے باطل کو مٹا دیں گے. اے اللہ واحد تو امداد ذرا کرنا, اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا, اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا. تاریخ میں یہ مضمون ہم تم کو دکھا دیں گے, تاریخ میں یہ مضمون ہم تم کو دکھا دیں گے. دنیا کو تیرے خادم پیغام سنا دیں گے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے, اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. دنیا کو تیرے خادم پیغام سنا دیں گے. حق کو حقیقت میں کمزور نہ سمجھو تم, مسلم کو حقیقت میں کمزور نہ سمجھو تم, مسلم کو حقیقت میں کمزور نہ سمجھو تم. ایمان کے جذبے سے باطل کو مٹا دیں گے, ایمان کے جذبے سے باطل کو مٹا دیں گے.
पैगाम सुना देंगे।